اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی ابھی تک ہم نے 1 سے لے کر 18 تک آیات ہم نے پڑھی ہیں، جس میں ہم نے غزوہ بدر کا جو ہے ڈیٹیل میں ایسا ڈسکس تو نہیں ہوا آیات کے اندر، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے آیات ابھی تک دیکھی اس میں مال غنیمت کے بارے میں چیزیں ذکر ہوئیں، اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اس کے بارے میں تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی آپ مٹی ڈالیں اور آپ نے اسباب اختیار کیے، تو اس حوالے سے ہم نے چیزیں دیکھیں کہ بھئی آپ کو جنگی دور میں اسباب وغیرہ جو بھی ہیں وہ یوٹیلائز کرنے ہوتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی جو آیات ہیں وہ 19 سے لے کے 21 تک ہیں، تو ان کی تلاوت سے آغاز کر لیتا ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، اب ہم اس کا 1 to 1 ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس اس کے اندر ان، اگر، تستفتحو یو سیک ججمنٹ۔ اچھا، یہ تستفتحو کے اندر جو ہے اصل لفظ جو ہے تا، فا اور ہا ہے، صحیح ہے۔ اس میں جو ورڈ ہے نا روٹ ورڈ جو ہے، ٹھیک ہے، باقی جو ہے نا ورڈ ایڈ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سوال کرنے کے حوالے سے وہ ایڈ ہو کے عربی گرامر کے اندر اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ ورڈ ایڈیشن ہوتی ہے اس کے اندر ہے۔ تو یہ اس کے اندر کیا ہے کہ بھئی اگر تم فیصلہ مانگتے ہو، فقط تو بے شک، جاءکم آ چکے تمہارے پاس، آ چکے، کم تمہارے پاس، ٹھیک ہے، فتح فیصلہ یا فتح یا وکٹری، وا اور کے لیے ان اگر، تنتہو صحیح ہے، تم باز آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ نون، تا اور ہا ہے، ٹھیک ہے، جتنا مجھے ابھی تک پتہ لگا، صحیح ہے۔ فہوا تو وہ، فا پس کے بارے میں آتا ہے تو اس کو ہم تو بھی لکھ سکتے ہیں اردو میں، پس وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس کا اردو ٹرانسلیشن ہو وہ، خیرن خیر یعنی کہ بہتر ہے، لکم لا اور کم تمہارے لیے، لا کا ورڈ ہوتا ہے یوز لیے کے، اور کم تمہارے کے لیے، صحیح۔ وَإِن وا اور اگر، ان اگر آ گیا یہاں پہ، تعودو تم لوٹو، صحیح ہے۔ تا زبر جو ہے اس کے اندر وہ تمہاری طرف کی صیغہ ہے، اور جو ہے لوٹو باقی جو ہے ورڈ کے ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے۔ نعودو ہم بھی لوٹیں گے، صحیح ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ورڈ نظر آ رہا ہے اس کا ورڈ جو ہے این واؤ دال کے قریب جو اس کا ورڈ ہے نا روٹ ورڈ ہے، قریب ترین اس کے ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ولن اور ہرگز نہیں، تغنی کام آئے گی، انکم تمہارے لیے، فیتکم تمہاری جماعت، فیت اس کے اندر جو ورڈ ہے وہ جماعت کے لیے ہے، کم تمہاری، شیئن کچھ بھی، ولو آج چاہے، کثرت وہ زیادہ ہو، وَإِنَّ اللَّهَ وَإِن اور بے شک اللہ، مع ساتھ ہے مومنوں کے، ایمان المومنین ایمان والوں کے، ٹھیک ہے۔ تو اس پوری ٹرانسلیشن کے اندر کیا ترجمہ بنتا ہے، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو بے شک تمہارے پاس آ چکی ہے فیصلہ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم پھر تم لوٹو تو ہم بھی لوٹیں گے، اور ہرگز نہیں کام آئے گی تمہارے لیے تمہاری جماعت کچھ بھی، چاہے وہ زیادہ ہو، اور بے شک اللہ ساتھ ہے ایمان والوں کے۔
پھر اگلی آیت کا ترجمہ ہے یا اے ایوہ وہ لوگ جو الذین جنہوں نے آمنوا ایمان لائے اطیعوا اللہ اور اطاعت کری اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی ولا اور نہ تولوا منہ موڑا انہو اس سے وانتم تسمعون جب کہ تم سنتے ہو. ٹھیک ہے, تو اس کا ٹرانسلیشن یہ بنتی ہے اے لوگوں جو تم میں سے ایمان لائے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نہ منہ موڑو اس سے جو کہ تم سنتے ہو. مطلب کہ یہ جو ابھی آیت آئی ہے پچھلی والی اس سے ریلیٹ کر کے یہاں پہ لنک ہو رہا ہے کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا ہے کہ بھئی اب باز آ جاؤ اس چیز سے, تو اب باز آ جاؤ. اور اب اس سے اگلی آیت میں وعید آ رہی ہے اس کے اندر. جی کیا آپ ٹرانسلیٹ کریں گے کیا نہیں؟ جی ضرور پلیز. نیکسٹ کا کہہ رہی ہے نا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اور لا نہ تکونو تا تم کونو ہو جاؤ کالذین ان جیسے جنہوں نے قالو کہا سمعنا ہم نے سنا و اور ہم وہم اور وہ لا نہیں یسمعون سنتے, اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں جیسے جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. اچھا ان میں اب جیسے کا تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ زینہ تو ہم جنہوں نے کے لیے یوز کرتے ہیں, کا کیا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے؟ اچھا اب جیسے وہم ہے, حالانکہ وہم کا مطلب ہے اور وہ آ جاتا ہے, تو حالانکہ یہ مطلب اچھا ہاں یہ ایگزیکٹلی ٹرانسلیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اردو میں ضرور ہے. ٹھیک ہے, واہم اور وہ بائل دے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب اور وہ بھی کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اور وہ لوگ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ اس کو ہی دیکھ کے پڑھیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں وائل دے, اور با لازمی نہیں ہے کہ ادھر اور کے معنوں میں بھی آئے, وائل کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کنٹیکسچل میننگ بھی آتا ہے پھر. ٹھیک ہے, صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہوں. صحیح ہے, عربک میں ایسا بھی نہیں ہوتا موسٹ آف دا ٹائم کہ آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہی کو دیکھتے ہیں. صحیح ہے, کہ یہ ورڈ اسی سے ملتا ہے, اس کا مطلب یہی ہونا چاہیے. اکثر ایڈیمز کا اگر ورڈ ٹو ورڈ انگلش کی ہے تو وہ اور میننگ دیتا ہے, جبکہ اس کا ریئل میننگ کچھ اور ہوتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. تو یہاں پہ بھی اصل میں تو اگر آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کریں گے اور وہ نہیں سنتے تب بھی ٹھیک ہو رہا ہے, حالانکہ وہ نہیں سنتے تب بھی ٹھیک ہی ہو رہا ہے. ترجمے میں اتنا بڑا فرق نہیں پڑ رہا. جی پچھلی آیت کیجیے گا مجھے. پچھلی جی یہ جو اچھی ہوا ہے تو آ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اطاعت کرو نا, اقرا جس طرح کہتے ہیں پڑھو, حکم دیا جا رہا ہے نا. اقرا کا مطلب ہے پڑھو, تو یہاں پہ اطیع اللہ اطاعت کرو. اچھا یہاں سے تولو, ابھی آپ نے کہا تھا نا تا کا مطلب تم کی طرف زیادہ وہ سیغہ ہوتا ہے. کدھر کون سا؟ یہ منہ موڑو والا تولو. تو یہاں پہ مطلب ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں تم منہ موڑو یا تم نے منہ موڑا. ہاں یہ تولو جو ہے کہ پیڑ پھیر لینا, اس کے مطلب مختلف معنی آتے ہیں نا. پیڑ پھیر لینا, منہ موڑنا. ہاں تا, ہاں تم منہ موڑو اصل مطلب اس کا. تا جو ہے نا اس میں وہ ورڈ مضارع میں کہہ لیتے ہیں اس کو, یہ آتا ہے جب مضارع بنا رہے ہوتے ہیں نا ماضی مضارع یا مضارع, وہ ورڈ آتے ہیں. وَأَنْتُمْ جب کہ تم ہے نا, یہ اچھا یہ انتم یہ نا عربک کے اندر نا جب ہم وہ پڑھتے ہیں نا اشارے, یہ اس کے اندر مطلب کہ پہلے دوسرے لیکچر میں ہی یہ چیز آ جاتی ہے. ہم نے جب پڑھا تھا تو کہیں گے تو ہم دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. وہ بات ہے ٹائم چیزوں کے اوپر ہوتا ہے کہ ہاں کس چیز کو کدھر ایڈجسٹ کیا جائے. تو انتم کا مطلب ہوتا ہے صیغہ کہ تم. ٹھیک ہے, تمہاری طرف. جب بھی ہم نے کسی کو پکارنا ہے نا کہ تم کیسے ہو, تو وہاں پہ وانتم. اس طرح انا بخیر, میں خیریت سے ہوں, تم کیسے ہو کا مطلب ڈفرینٹ میں بھی آتا ہے. اس کا مطلب سوال کے زمرے میں آتا ہے یا موسٹلی اشارے کے اندر ہی آتا ہے. ایگزیکٹلی بھی میرے پاس اشاروں کا ٹیبل اس ٹائم پہ مجھے ڈھونڈنا پڑے گا, ہوگا ضرور کہیں نہ کہیں. اچھا یہ تو ٹوٹل پوری آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اس کی تینوں آیات آپس میں لنک ہیں, اس لیے تینوں اکٹھے تھیں. ٹھیک ہے,
کہ اگر تم فیصلہ مانگتے ہو اللہ تعالیٰ کا تو تمہارے پاس آ چکی فتح، تو تم باز آ جاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور تم لوٹو پھر ہم بھی لوٹیں گے، پھر تم لوٹے تو پھر ہم بھی لوٹیں گے، اور ہرگز نہیں کام آئے گی تمہارے لیے تمہاری جات، جب کہ تم چاہتے ہو وہ زیادہ چاہے وہ زیادہ ہو، اور بے شک اللہ ساتھ ہے ایمان والوں کے۔ اے لوگ جو جنہوں نے ایمان لایا، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نہ منہ موڑو اس کے جب تم سنتے ہو۔ صحیح ہے، تسمعون یہاں پہ لفظ آ رہا ہے سننے کا، اور اگلے میں یسمعون آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہ ہو جاؤ ان جیسے جنہوں نے کہا ہم نے سنا، کہ حالانکہ وہ نہیں سنتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو ہے تفسیر وغیرہ میں اگر کوئی بندہ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو پلیز ایڈ کریں، نہیں تو میں کچھ جو میرے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں میں وہ ایڈ کر سکتا ہوں۔ اس میں بھی میں ایڈ کر لیتا ہوں جو چیزیں مجھے اس میں یاد آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پہلی جو ورس ہے نا، مینلی جو پہلی ورس ہے، ٹھیک ہے، یہ قریش مکہ جو ہے نا، جو کہ ڈسبلیورز ہیں ان کے لیے آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے سامنے نتیجہ بھی آ چکا تھا، سب کچھ آ چکی تھی کہ بھئی ہاں کون جیتا ہے کون ہار رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی لوگوں کی، مسلمانوں کی جماعت کی، اور وہ جیت گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے یہ چیز آ رہی ہے کہ بھئی اب ان کے اوپر ڈیسیجن ہے کہ اب وہ ہار چکے ہیں، ان کے لیڈر کے بھی کافی ان کی بھی ڈیتھس ہو گئیں، وہ بھی مارے گئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب رک جاؤ، اگر تم نہیں لوٹو گے تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ لوٹیں گے، اور پھر جو ہے یہ تم ساتھ ہو وہ جو تم چاہو، جو تمہاری بے شک جماعت جتنی بڑی بھی ہو نا، تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس ساری اللہ تعالیٰ کی طاقت، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پاور کو وہاں پہ بتاتے ہوئے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم جتنا بھی چاہے اس کے ساتھ مقابلہ کر لو، تم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ بلیورز کے، ٹھیک ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں آج کل کے دور میں 2 سال کے قریب ہونے والے ہیں، اپروکس 1 سال 10 مہینے یا 9 مہینے بھی کر لیں اگر ہو گئے ہیں، فضا میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، فائٹ تو وہ دیکھیں پچھلے 70 سالوں سے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں کہتے 1949 سے وہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو ریئل فائٹ ہے جو کہ دنیا ساری دیکھ رہی ہے وہ ابھی سے شروع ہوئی ہے۔ تو اس میں سارا کیا ہے دیکھیں، اسرائیل کے پاس پوری طاقت ہے، پورا چیزیں ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ سامنے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ ابھی تک کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو اینٹی ہے وہ نہیں آ رہے، صحیح ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ہوا تھا، مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ چیز ہوئی ہے، یہ نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو نہیں شکست ہوئی۔ 1967 کی جب وار ہوئی تھی، اسرائیل کی جو جنگ ہوئی تھی، فلسطین اسرائیل کی کہہ لیں، جو عرب ورسز اسرائیل کہہ لیں ہوئی تھی، تو کیا تھا؟ مسلمانوں کے جتھے زیادہ تھے اور انہیں اپنی چیزوں پہ غرور تھا، ٹھیک ہے۔ ایک جو چیز اس میں ایشو تھا نا، وہاں پہ یہ تھا کہ ان کو ہار بھی ہوتی تو وہ غرور تھا ان کے اندر کہ بھئی ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں، ہم تو جیت جائیں گے، ہمیں تو ہم ہار ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم ہم میں یہ غرور و تکبر تھا 1967 کے اندر جب یہ وار ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو وہ ہم ہار گئے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے۔ ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے شامل حال چیز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی ڈیسیژن پاور ہے ساری اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پی ایل ایس او ہوا، جو بھی ہوا جس میں ہوا کہ بھئی قرارداد پیش ہوئی کہ بھئی ہاں جو آدھا حصہ فلسطین کا ہے وہ فلسطین کے پاس چلا جائے، جو آدھا حصہ اسرائیل کا ہے وہ اس کے اسرائیل کے پاس چلا جائے، وہ اس ٹائم قرارداد پاس ہوئی تھی۔ اور ابھی بھی یہ ہے کہ وہ اس قرارداد کو حماس ہو گیا یا جو بھی ہو گیا وہ اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں ہسٹری اسرائیل فلسطین کی جانتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں جانتے تو اس کے بارے میں پڑھیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم پاکستان کی وار کی بات کریں، ٹھیک ہے، جب بھی ہماری پاکستان انڈیا کی وار ہوتی ہے تو اس دفعہ بھی کافی تجزیہ کاروں کو اگر آپ نے سنا ہو یا مدثر صاحب کو سنا ہو تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ بھئی اس دفعہ جو تھا نا، مسلمانوں نے جو نعرہ لگایا نا، اللہ پہلے تھا، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، صحیح ہے، ملک پہلے نہیں تھا۔ البتہ یہی بار اگر آپ بات کریں تو عمران خان کے دور میں بھی ہوئی تھی جب ابھی نندن پکڑا تھا، ٹھیک ہے۔ تب کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ؟ تب ہم نے کیوں ایسی اسٹریٹجکلی وار نہیں کھیلی تھی؟ تب بھی تو یہی سب کچھ ہو رہا تھا، تب بھی تو ان کے طیارے آئے تھے، تب بھی تو ہم ریپیل کر سکتے تھے، تب بھی تو یہی آرمی تھی، لیکن کیا تھا؟ انٹینشنز، بہت ساری چیزیں، اور اس وقت کی
بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ ڈیفرنٹ بھی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو تھا وہ چیزیں ڈیفرنٹ ہوئیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے وہ چیزیں نام لگایا، حدیثیں یوز کریں، قرآن مجید سے نام لیا، اس کے بعد کیا ہوا، ہم لوگ وہ جو جنگ ہے وہ اس کے اندر کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے، جیتے ہارنے والی بات نہیں، کامیاب ہو گئے، صحیح ہے۔ اور انڈیا کیا پوری دنیا میں دھاک بیٹھ گئی، صحیح ہے، کہ بھئی ہاں یہ بھی کوئی کنٹری ہے جس کے پاس اتنی پاور ہے اور اتنے بڑے لوگوں کو یہ طاقت کا مظاہرہ کر سکتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ انڈیا چپ کر کے بیٹھے گا اس سارے معاملے کے اندر، وہ ریبیل بیک کرے گا، اور وہ اسرائیل کی غلطیوں سے سیکھتا ہے انڈیا۔ ابھی پچھلے 1-2 دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ صحیح تھی تو اس میں کسی بتا رہے تھے کہ اسرائیل جو غلطیاں کرتا ہے نا، انڈیا اس سے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سیکھ کے ون حاصل کرتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز امپلیمنٹ کریں، آپ کی غلطی ہو، خطائی ہو، آپ فیل ہو جائیں بے شک، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں بھی یہ ہو سکتا ہے اس اسٹریٹجی کو اگر کوئی اور اپنائے تو وہ اچھے طریقے سے اپنا سکے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک لوز بھی آپ کا ون کاؤنٹ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو آیت نمبر 20 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بلیورز سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو مانیں، اور اس میں جو ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں، کہ بھئی انہوں نے کہا کہ بھئی آپ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، اس کے بعد ہم جو بھی مال غنیمت ہوگا وہ بانٹا جائے گا، کون کتنا لڑا ہو اس کے حساب سے نہیں، جو جس کی جو بھی استطاعت ہوئی یا وہ چیزیں ہوئی ایکویلٹی کے ساتھ بٹے گی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لاسٹ آیت ہے اس کے اندر کیا ہمارے پاس آ رہی ہے کہ بھئی یہاں پہ وارننگ دی جا رہی ہے منافقوں کو بھی، اور جو انسنسیئر بلیف والے تھے نا، مطلب کہ جو کہ صحیح طریقے سے ایمان نہیں لائے تھے یا کچا پکا ایمان لے کر آئے تھے، ان لوگوں کو یہاں پہ جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ بھئی بعض جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں لیکن نہیں بھی بنتے، تو یہاں پہ ہپوکریسی کا ایک بہت بڑا ٹاپک تھا جو کہ ہم نے پیچھے کور کیا تھا ایک دفعہ، اگر اس میں سے بھی کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ابن کثیر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بھئی جو ہپوکریٹس تھے نا مدینہ کے، جوئس تھے یا یہودی تھے اس ٹائم کے مدینہ کے، اور وہ سننے کے باوجود بھی ریفیوز کرتے تھے، تو ان سب کو جو ہے نا یہاں پہ ایڈریس کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ابن کثیر اس کو کہتے ہیں، اس ساری چیز، اور اس کے اندر جو ہمارے پاس لیسنز ہمیں مل جاتے ہیں اس پوری کنورسیشن کے اندر، جو بھی ابھی 3 آیات تھیں اس کے اندر، اس میں کیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ خود خطاب فرما رہے ہیں ڈسبلیور سے بھی اور مومنوں سے بھی، اور اوبیڈینس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے اس کو مانا جائے، اور جو ڈیٹیل چیزیں ہیں اس کے بارے میں جو بھی ایکشن آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، اس کے علاوہ جو 2-4 ایکٹیویٹیز چل رہی تھی ڈسکشن بیس والی نا، میں اس کی طرف بھی تھوڑا سا نظر ثانی کر دوں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے۔ قرآن ریفلیکشن ایکٹیویٹی ہم نے اسٹارٹ کی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس دیکھیں قرآن مجید میں ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں، دیکھیں ٹوٹل جو علماء کے نزدیک ہے نا، ٹوٹل کانسیپٹ جو ٹوٹل آتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ 37+ کے قریب ہیں، ایگزیکٹ 37 میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہاں وہ ان کو سمرائز کر کے ایک پیٹرن میں جوڑا گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلا ابھی جو ہم جس کے قرآن ریفلیکشن فرسٹ ہم نے اسٹارٹ کی بھی ہے نا، وہ کس پہ ہے، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4، جو کہ ہم ہر دفعہ نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر روز، ہر 5 ٹائم، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، صحیح ہے، سری ہو جھری ہو نمازیں ہم اس میں سب جگہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں چوتھی آیت جو ہے مالک یوم الدین، اس کے اوپر ہے۔ تو اس کے اندر جو مین کانسیپٹ ویسے تو ٹارگٹ ہو رہا ہے وہ توحید کا، اس کے اوپر اپنے ریفلیکشن بھی آپ ایڈ کریں، میں زیادہ ریویل نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، چیزوں کو، لیکن ظاہر بات ہے ریویل بھی کیا چیز ہے اس میں، ہم اپنی توحید کے کانسیپٹ کا اس میں مینلی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مالک یوم الدین کے بھئی یوم جزا کے دن کا مالک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم آج کے دور میں کس طرح لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کس طرح سے اس سے پیوریفائی کرتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے بھئی، ہاں کہ یوم جزا کا مالک ہے، تو ہم کیا کام ایسا کریں جو کہ بھئی ہمیں آخرت کے دن میں اللہ تعالیٰ اچھی جزا دے،
اور کس کام سے باز آ جائیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے پکڑ نہ لیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بہت سارے کنسیپٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر اپنی ریفلیکشن کر دیں. ایزی ہو میڈیم ہو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی ریفلیکشن کیسی ہے. صحیح ہے, آپ لوگ اس پہ ریفلیکشن دیں ضرور سارے کے سارے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ویک کی بھی جو کچھ آیات پلان ہے وہ سملر ٹو توحید ہی ہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس میں تھوڑا سا اور ڈیپر کنسیپٹ کی طرف جائیں گے. تو ویسے تو میرا پلان یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس ریفلیکشنز آتی ہیں اور ہم اللہ جو ویک کے اینڈ میں تمام لوگوں کی ریفلیکشنز ہوں گی نا, ان کو سب کو ہم ایک ڈاکومنٹ فارم میں بنا لیں گے, اور اس میں بھی اگر کوئی ہیلپ کر دے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم ایک ڈاکومنٹ فارم میں بنا لیں گے. جیسا بھی ہو پھر ہم وہ جو ہے میم کو سینڈ کر دیں گے کہ بھئی ہاں آپ ہمیں اس کو ویریفائی, اس میں سے جو چیزیں ہمیں ایڈ کرنی چاہیے پبلکلی شیئر کرنے کے لیے وہ ہم اس کو شیئر کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پراپر قرآن ریفلیکشن کے ساتھ پلان ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے پوائنٹرز کو شیئر کر دیں پبلکلی. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے ویسے تو آپ جائیں تو ریفلیکٹ قرآن کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے لوگ ریفلیکشنز دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر بندہ ہر آیت کے اوپر ریفلیکشنز دے رہا ہوتا ہے. آپ ایک ایک آیت کے اوپر جائیں گے تو بہت سارے ریفلیکشنز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم کیا ریفلیکٹ کر پاتے ہیں اپنی زندگی سے, اس آیت سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن ریفلیکشن کے اندر تھوڑا سا پلان تھا جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم کریں. اب بچوں کی ریکارڈنگ بھی وزم سیکر کے اوپر پبلکلی اویلیبل ہوتی ہیں اب تو کافی حد تک. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. تو وہ بھی اس میں بھی بہت اچھا عمر نے معز نے بلکہ سورہ فاتحہ کے اندر ہی مالک ایکسپلین کیا تھا بہت اچھا طریقے سے. اپنی ایج کے حوالے سے تو میں کہتا ہوں بہت ہی بہترین تھا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ بڑے ہو کے وہ اور بہتری آئے گی جتنا وہ لرن کرے گا, پڑھے گا, کتابیں پڑھے گا. یہی ایک چیز ہے جو کہ ہم اڈاپٹ کر سکتے. ٹھیک ہو گیا, اس کو اینڈ کرتے ہیں, نماز کا ٹائم ہونے لگا ادھر. جزاک اللہ خیر فار ایوری ون فار اٹینڈنگ. اللہ حافظ.